نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار اور وہ گناہ گار۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا میں ہر دکھ کی دوا دوست ہے، لیکن جو دکھ دوست دیتے ہیں اس کی دوا پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کائنات میں خیر اور شر دونوں موجود ہیں، شر سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں یوں ڈوب جاؤ کہ صرف اللہ ہی اللہ باقی رہ جائے۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جب اپنے کم ہو جاتی ہیں تو فضول کام بڑھ جاتے ہیں۔ عقل مند شخص کو ادب کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنا کھیتی کو بارش کی۔ ادب مرد کا کمال ہے۔ اگر بنیاد کی اینٹ ٹیڑھی رکھی جائے تو آسمان تک دیوار ٹیڑھی ہی بنے گی۔ صلاح ہارے ہوئے کی، تجربہ جیتے ہوئے کا، اور دماغ خود کا انسان کو کبھی زندگی میں ہارنے نہیں دیتا۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ کے وجود سے وابستہ ہے تو یقین کیجیے کہ آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ اس انتظار میں مت رہیں کہ آپ عظیم بن کر کام شروع کریں گے، بلکہ عظیم بننے کے لیے کام شروع کر دیں۔ زندگی کے 3 خوبصورت استاد ہیں، ٹوٹا ہوا دل، خالی جیب اور مسلسل ناکامی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا، لیکن کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ یقیناً موت تیزی سے تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، پھیلا ہوا انسان اس سے بچ نہیں سکتا، اور جو اس سے بھاگتا ہے وہ اس کو ہرا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اس دنیا کے مزے تو بہت کم ہیں، ایک پرہیزگار کے لیے آخرت ہی بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بدترین عیب یہ ہے کہ انسان کسی عیب کو برا کہے اور پھر اس میں وہی عیب پایا جاتا ہو۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف اٹھ جاتا ہے۔ عقل کی علامت میں سے ایک یہ ہے کہ غرور اور دھوکے کے گھر یعنی اس دنیا سے دوری، اور ہمیشگی کے گھر یعنی آخرت کی طرف رجوع کیا جائے، اور قبروں میں رہنے کے لیے سامان تیار کیا جائے۔ عقل ایک درخت ہے، اس کی جڑ تقویٰ ہے، اس کی شاخ حیا ہے، اور اس کا پھل خدا کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے۔ جس نے تمہیں گناہوں سے ڈرایا وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے تمہیں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ پاک دامن ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ غیبت سے محفوظ رہتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے اور وہ قناعت کرتا ہے۔ غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چلاؤ گل کر دیتی ہے۔ اگر خوش رہنا ہے تو 2 چیزیں بھول جاؤ، وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا، اور وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اتنا علم ضرور حاصل کر لو کہ اپنے جاہل ہونے کا تمہیں پتہ چل جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، بیٹا کوشش میں لگا رہے، مرتے دم تک کوئی وقت ضرور آئے گا کہ اللہ کی عنایت تیرے ساتھ ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد زبانی پر فخر کرتا ہے۔ مومن وہ ہے جو دنیاوی حالات سے نکلتا ہوا اللہ کے قرب کو تلاش کرے اور اللہ کے مقرب بندوں کو تلاش کرے۔ جب تک آنکھ میں آنسو ہے، انسان خدا کا تصور ترک نہیں کر سکتا۔ اس قوت کو جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اسے توفیق الہی کہتے ہیں۔ ایک حقیقی عالم کی نیند بھی عبادت ہوتی ہے اور جاہل کی بیداری نافرمانی۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو تجھے معلوم ہے اس پر عمل کر تاکہ اس کی برکت سے جو تجھے معلوم نہیں تو وہ بھی معلوم کر سکے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب آپ کو پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو پھر ساری زندگی رہنے کو کیوں پسند کرتے ہو؟ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک بے وقوف کی اقتدار حاصل کرنے سے ہوتا ہے۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہوگے۔ جس کے کام شیطان اور درندوں جیسے ہوتے ہیں، نیک لوگوں سے اس کو بدگمانی رہتی ہے۔ ناکامی کا منہ اکثر اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں۔ اللہ امتحان کے بعد انعام کا حقدار قرار دیتا ہے اور بغیر امتحان لیے کسی باعزت کو ذلیل نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تندرستی جسے لوگ معیوب سمجھیں اس مالداری سے اچھی ہے جس سے انسان گناہوں اور خرابی میں مبتلا ہو کر ذلیل و رسوا ہو جائے۔ جب لالچ کے بازار آباد ہو جائے تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے یہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ انسان کے غصے میں عجیب منافقت ہے، اپنے سے طاقتور کے سامنے غصے کو قابو میں کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ جب وقت جواب دیتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نماز سے تعلق بنا لی تھی، جوانی بار بار نہیں ملن کرتی۔ کتنا مشکل ہے کسی انسان کو راضی رکھنا، کتنا بھی کوشش کرنے جو کھو ہی جاتی ہے، اور آپ کا رب کتنا آسان ہے اس کو منا لینا۔ گناہوں کے انبار اور ندامت کا بس ایک آنسو۔ سمندر سے جینا سیکھو، چپ چاپ اپنی موج میں رہنا۔ افلاک کے پردوں سے جاری ہوا فرمان، والعصر خسارے ہی خسارے میں ہے انسان۔ بے سبب بولتے رہنے کی جو عادت ہوگی، ہر کسی شخص کو پھر تم سے شکایت ہوگی۔ چیخو گے ہمیں بھیج دو دنیا میں ایک بار، سجدوں میں پھر گزار دیں گے ساری زندگی۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ نماز ایسے پڑھو جیسے تم سے زیادہ کوئی گناہ کار نہیں، اور بے شک اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ خالی تمنائیں کہ محبت کا جنگل ہے،
جس میں بیوقوف ہی مارا مارا پھرتا ہے۔ جب کسی آدمی کو اس کی بساط سے زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو وہ لوگوں سے برا سلوک کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے مسلمان بھائی سے محبت رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بتا دے کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ آزاد وہی ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کی توجہ کا طلبگار نہیں۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ